آسی کی دنیا کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں اگر کسی تہذیب نے سب سے زیادہ دلوں کو چھوا، قوموں کو بدلا اور علم و انصاف کی روشنی سے صدیوں تک دنیا کو روشن رکھا، تو وہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ انسانیت کی وہ سنہری داستان ہے جس نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو علم، اخلاق، امن اور ترقی کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے زمانے کے بارے میں بتائیں گے جہاں صحراؤں سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا کا مقدر بدل دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی تہذیب کا آغاز اس دن ہوا جب 610 عیسوی میں غار ہرا میں ایک عظیم انقلاب نے جنم لیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو دنیا نے نئی صبح کی کرن دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اقرا یعنی پڑھو کا پیغام دیا تو گویا انسانیت کو اس کے اصل مقصد کی طرف لوٹا دیا۔ اس وقت دنیا کا بیشتر حصہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ طاقتور کمزور کو کچلتے تھے، عورتیں حق سے محروم تھیں، علم کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور معاشرہ ظلم کا شکار تھا۔ لیکن اسلام نے سب سے پہلے انسان کی عزت بحال کی اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ مدینہ کی ریاست نے دنیا کو انصاف کا عملی نظام دکھایا، وہ نظام جہاں ایک عام آدمی بھی خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا، جہاں عدالتیں طاقتور سے بھی حساب لیتی تھیں، جہاں بیت المال کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا تھا، جہاں عورتوں کو عزت، حق اور مقام ملا، اور جہاں غلامی کے بجائے آزادی اور برداشت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے آنے والے دور کی اسلامی تہذیب کو عظیم ترین بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ نے علم، عدل، اخلاق اور جنگی حکمت عملی میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ سیدنا ابو بکر کا عزم، سیدنا عمر کا عدل، عثمان کی سخاوت اور علی کی حکمت عملی نے اسلامی معاشرے کو وہ مضبوط بنیاد دی جس پر آنے والی صدیوں کی ترقی کھڑی ہے۔ سیدنا عمر کے دور میں وہ قانون سازی ہوئی جس نے دنیا کے جدید قانونی نظام کو متاثر کیا۔ ڈاک کا نظام، راستوں کی تعمیر، تجارتی قوانین، پولیس کا نظام اور آبادی کا ریکارڈ رکھنا، یہ سب اس عظیم دور کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ پھر اموی دور آیا جہاں اسلامی سلطنت تیزی سے براعظموں تک پھیل گئی۔ اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک ایک ایسا نظام ابھرا جس نے علم، فن، تعمیر اور سائنس کو نئی زندگی دی۔ بنو امیہ نے دمشق کو علم و تہذیب کا عظیم مرکز بنایا، جہاں مساجد، لائبریریاں اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ عربوں نے ریاضی، فلکیات، طب اور جغرافیہ میں حیرت انگیز پیش رفت کی۔ اسی دور میں وہ عظیم فتوحات ہوئیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اسلامی تہذیب کا سب سے روشن دور آیا جسے عباسی دور کہا جاتا ہے۔ بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن گیا۔ بیت الحکمہ میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، دنیا بھر سے علوم اکٹھے کیے گئے، یونانی، ایرانی، رومی اور ہندو علوم کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ یہاں ایسے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی بنیادیں ہلا دی۔ ابن الہیثم نے روشنی اور بصارت کے اصول بنائے، الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا، ابن سینا نے طب کی وہ کتابیں لکھی جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں 600 سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ جابر بن حیان نے کیمیا کو ایک سائنسی فن بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اسلامی تہذیب پوری دنیا کو علم کی روشنی دے رہی تھی۔ صرف سائنس ہی نہیں، اسلام نے فنون لطیفہ میں بھی عروج حاصل کیا۔ مساجد کی تعمیر، مینارے، گنبد، خطاطی اور نقش و نگار، یہ سب اسلامی تہذیب کی پہچان بن گئے۔ قرطبہ کی جامع مسجد، بغداد کے محل، سمرقند کی نیلی مسجدیں اور ایران کی فن تعمیر آج بھی دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ مسلمان انجینئرز نے پانی کے پہیے، گھڑیاں، بڑے پل، نہریں اور باغ بنانے کے نئے طریقے ایجاد کیے۔ ہر طرف علم و تحقیق کا ماحول تھا اور اس نے اسلامی تہذیب کو دنیا کی سب سے روشن تہذیب بنا دیا۔ ناظرین گرامی، اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خوبی اس کا اخلاقی نظام تھا۔ مسلمانوں نے جہاں بھی حکومت کی وہاں انصاف، مساوات، مذہبی آزادی اور احترام انسانیت کی مثالیں قائم کی۔
اسپین میں عیسائی، مسلمان اور یہودی مل کر رہتے اور سیکھتے تھے۔ مسلمانوں نے علمی محاسبے کی روایت ڈالی، سوال کرنے کی آزادی اور نئی ایجادات کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ کا آغاز بھی اسلامی دنیا کے علوم سے ہوا۔ عربی کتابوں کے ترجمے یورپ پہنچے اور وہاں کی سائنسی ترقی کی بنیاد بنے۔ لیکن ہر تہذیب کی طرح اسلامی تہذیب پر بھی زوال آیا۔ اندرونی جھگڑے، کمزور قیادت، حملہ آوروں کی جلگار اور علم سے دوری نے اس عظیم تہذیب کو کمزور کیا۔ بغداد پر حملے نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کو جلا دیا، مگر جو روشنی اسلام نے دنیا میں پھیلائی وہ کبھی بجھ نہ سکی۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور ان کی تہذیب آج بھی زندہ ہے۔ عثمانی دور میں دوبارہ عروج آیا اور استنبول علم، سیاست اور طاقت کا مرکز بنا رہا۔ آج اگر ہم اسلامی تہذیب کی طرف دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ماضی کا باب نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب قومیں علم کو اپناتی ہیں تو ترقی کرتی ہیں، جب انصاف ہوتا ہے تو معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، جب اخلاق کو ترجیح ملتی ہے تو عزت ملتی ہے۔ آج مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب وہ دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں، علم کو اپنائیں، اتحاد قائم کریں اور انصاف کی روشنی کو عام کریں۔ اسلامی تہذیب کا زوال ایک حقیقت ہے، مگر اس کی دوبارہ تعمیر بھی ممکن ہے، اور دنیا کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ قومیں کبھی نہیں مرتی جو علم اور کردار کی حفاظت کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔